السلام علیکم، ڈاکٹر محمد طلحہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج کا میرا ویلاگ کا ٹاپک ہے ناخن ہماری صحت کے لیے کتنے اہم ہیں، کتنے ضروری ہیں، اور ناخنوں سے ہماری کون کون سی بیماریوں کی تشخیص ممکن ہو سکتی ہے۔ ناخن ہماری انگلیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے اور کسی چیز کو پک کرنے کے لیے، گرا وغیرہ گانٹھ وغیرہ کھولنے کے لیے ہیلپ فل رکھے ہیں، اور کسی چیز کو پیل آف کرنا ہو، کھرچنا ہو، اس کے لیے بھی ناخن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہمیں پروٹیکشن بھی دیتے ہیں۔ اس کے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اس کے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ تو جس طریقے سے اس کے اتنے فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کے ساتھ ہم جو میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے سے بہت سی بیماریوں کی تشخیص کر لیتے ہیں۔ پرانے دور میں جو طبیب حضرات ہوتے تھے یا حکماء حضرات ہوتے تھے تو اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ناخنوں کو دیکھ کر، چیک کر کے، پرکھ کر مریض کو جو ہے وہ بتا دیتے تھے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو اس چیز کی کمی ہے، اب یہ چیز کھایا کرو۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے ناخنوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے اور ہمیں کب کب معالجین کے پاس جانا چاہیے اور فوری طور کے اوپر اپنا علاج کروانا چاہیے تاکہ یہ مسائل ہمارے کم ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے ناخنوں کی جو سب سے کامن بیماری ہے، اکثر ہم نے چھوٹے بچوں میں دیکھا ہوگا کہ ان کے ناخنوں کے اوپر سفید سفید نشانات اور دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مینلی کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہے۔ یہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ ان کی ہڈیاں، ان کی گروتھ متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو فوری طور کے اوپر کسی معالج کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ اس کو ڈائٹری کمپوننٹس میں یا سپلیمنٹ کے طور کے اوپر کیلشیم اور وائٹامن ڈی 3 پرووائڈ کر سکے۔ دوسرا، اس کے اندر کچھ سکیلز پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ قسم کی علامات ہوتی ہیں، جیسے زنک کی کمی ہے، میگنیشیم کی کمی ہے، کاپر کی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا ہمارے ناخنوں کے اوپر جو اس کا ظاہر ہوتی ہے، ہمارے ناخنوں کے اوپر جو ہے نا یہ بیماریاں پروڈیوس ہوتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں کہ بھئی ناخنوں کے اوپر اس طرح کے سکیلز اور نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ناخن زرد رنگ ہو جاتے ہیں اور بالکل ڈیڈ ہو کے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ایک کنڈیشن ہے ناخن اور جلد کی، اسے فنگس کہتے ہیں یا اونیکومائکوسس کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہماری ناخن جو ہے وہ ہماری سکن سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، یعنی علیحدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک زرد رنگ کی جو ہے فنگس جو ہے وہ گرو کر جاتی ہے۔ تو اس صورتحال سے بھی نمٹا جاتا کہ ناخن اس کا علاج کیا جائے، نہیں تو ناخن تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے کہ ناخن پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھپھڑوں کی سانس کی تکالیف میں ناخن ہمیشہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے امراض میں ناخن ہمیشہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی ہمیں جو ہے نا فوری طور کے اوپر اگر یہ معاملے ہو جائیں یا کسی کو ہم دیکھیں تو فوری طور کے اوپر کسی معالج کے پاس جائیں تاکہ یہ کسی خطرناک بیماری سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد ناخنوں کے جو پور ہوتے ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں پس پڑنا شروع ہو جاتی ہے، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم پلپ انفیکشن بولتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ناخن کے غلط کاٹنے سے یا تراشنے سے ہوتا ہے۔ جیسے ناخنوں کو پراپر طریقے سے تراشنا چاہیے، پراپر وے میں تراشنا چاہیے کہ ان کے جو ہے نا ایجز سکن کے اندر نہ چلے جائیں۔ اگر وہ سکن کے اندر چلے جائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ انفیکشن کریں گے، جس کو ہم پلپ انفیکشن کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے نا ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ چیز نہ ہو۔ اس طریقے سے ناخن اگر ناخنوں کے اندر سے آپ کو ایسا لگے کہ سکن وائٹ ہونا شروع ہوگی، سکن نہیں وائٹ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو وہ انیمیا کی نشانی ہوتی ہے، یعنی خون کی کمی کی علامت ہوتی ہے۔ خون کے اندر آئرن کی کمی ہو جائے، کسی قسم کی وجہ سے خون کی کمی ہو جائے، اس کو انیمیا بولتے ہیں۔ خون کی کمی کی علامت ہوتی ہے، بالکل وائٹش اور یلوش وائٹش جو ہے نا ہمیں ناخن نظر آتے ہیں۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھیے گا، ناخنوں کی صحت کا اپنی باقی باڈی کی صحت کی طرح خیال رکھیے گا، اور اگر اس طرح کے امراض یا اس طرح کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو فوراً اپنے قریبی معالج کے پاس جائیے گا اور اس سے اس کا علاج لیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔